الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد پیش کیا ہے. اللہ سے دعا اللہ مجھے قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی اور مجھے اور آپ کو سن کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ نے فرمایا ہے کہ سبقت کرنے والے اگلے مہاجرین اور انصار اور جن لوگوں نے نیکی میں ان کی پیروی کی اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو صحابی کو گالی دے، جو میرے صحابی کو گالی دے، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. فرمایا صحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے راہ ہدایت پا جاؤ گے. صحابہ کرام کے متعلق بد زبانی یا ان کے متعلق گالی دینا، برا بھلا کہنا، یہ بالکل اسلام کے منافی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے. کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جن میں صحابہ کرام چونکہ انسان تھے، بشری کمزوریاں ہیں، معصوم صرف نبی ہیں، یہ یاد رکھیں. معصوم عن الخطا صرف انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کو آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے. وہ اللہ کی شاگردی میں ہے، ان کا اللہ استاد ہے، ان کا مربی اللہ ہے. وہ اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، اللہ کے حکم سے سارے کام کرتے ہیں. اگر کہیں کوئی مسئلہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسی کو خبردار کر دیتے ہیں اپنے نبی کو. عام بندے کو ان پر تنقید کا حق نہیں ہے کہ ان پر تنقید کرتا پھر. ہاں، جو حالات و واقعات اللہ نے اپنے قرآن میں بیان فرمائے ہیں صحابہ کرام کے یا حدیث سے ثابت ہیں، وہ ہماری تبلیغ کے لیے اور ہمارے سبق کے لیے ہیں. صحابہ کرام کا اختلاف بھی رہا ہے، آپس میں بھی اختلاف رہا ہے، لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، جنگیں ہوئی ہیں. وہ دو طرف ہو کر لڑے بھی ہیں. جنگ جمل اور جنگ صفین جو ہوئی تھی، ان کی لڑائیوں کو اپنے مسلک کے لیے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ شیعہ حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ ان کی فیور کرتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں.
वो इसलिए बुरा भला कहते हैं कि वो उस पार्टी का हिस्सा बनना चाहते हैं। अहले ईमान को पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इख्तिलाफ हुए हैं, उनको मानते हैं, ये भी मानते हैं कि हक पर कौन था, यानी बरहक तो सारे सहाबा हैं, बरहक सारे सहाबा हैं, मायारी हक सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मायारी हक अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सहाबा किराम की इज्जत, उनका एहतराम हर मुसलमान पर वाजिब है, जरूरी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की शान में बहुत सी हादीस बयान फरमाई है। तो जो लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं कि सोशल मीडिया पर हर कोई आकर बैठ जाता है, किसी पर को पाबंदी तो है नहीं है, जो मर्जी आकर बैठे। बहुत से इंजीनियर बैठे होते हैं, बहुत से डॉक्टर बैठे होते हैं, बहुत से प्रोफेसर बैठे होते हैं, अपने अपने इल्म के मुताबिक बात कर रहे होते हैं। उलमाए किराम भी होते हैं, लेकिन जो मुकाम उलमाए किराम का है, ना वो किसी डॉक्टर का मुकाम है, ना वो किसी इंजीनियर का मुकाम है। जो अल्लाह ने उसको मुकाम दिया है, अल्लाह के नबी ने जो मुकाम दिया है, अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले सिर्फ उलमा लोग हैं। इसलिए उलमाए हक, उलमाए सूदी, उलमाए हक की बात कर रहा हूं। उलमाए सूदी हैं, उनके मुतालिक भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, उनके लिए तंबीह आई है, उनको अपनी रवश से बाज आना चाहिए और उलमाए हक का साथ भी देना चाहिए और खुद भी उनको उलमाए हक के गिरोह में शामिल होना चाहिए। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, लोग उन्हें सुनते हैं। अब लोगों को तो मालूम नहीं, ये लोग जो आमतौर पर आप देखते हैं हमारी अवाम में सही कुरान मजीद भी नहीं पढ़ सकते बेचारे, ये बड़े बड़े मसले सोशल मीडिया पर देखना शुरू कर देते हैं, बड़े बड़े मसले जिनकी आखिरत में ना हिसाब किताब होगा ना पूछ होगी। वो मसाइल सहाबा कराम के इख्तिलाफ के मसाइल के मुतालिक आपसे नहीं पूछा जाएगा कि सहाबा कराम का जो इख्तिलाफ हुआ था वो आप उसका जवाब उसका दें, वो क्यों हुआ था, या आपने किसके हिस्से में अपना वजन डाला। आपसे ये सवाल नहीं होगा, आपसे ये सवाल नहीं होगा कि आप किसी सहाबी पर बदजुबानी करें और कहें कि वो इस तरह का था। आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपका अपना 5-6 फुट का जो जिस्म है, इस पर अल्लाह की शरीयत लागू करनी है। अल्लाह के अहकाम बिल्कुल वाज़ेह है, उनको लागू करना है। लेकिन बदजुबान किस्म के लोग जब सहाबा किराम पर पहुंचते हैं तो लोग उनको बड़ा अच्छा समझते हैं कि ये सही बात कर रहा है, ये अच्छी बात कर रहा है। मेरे सामने बेशुमार लोग इस तरह के, खुद भी मैं भी बार बार देखता हूं, क्योंकि देखना तो चाहिए ऐसे लोगों को कि ये लोग किस तरह करके क्या सबूत लाकर बात करते हैं, इनके पास सबूत क्या है किसी पर इल्जाम लगाने का या किसी को बुरा भला कहने का, देखना तो चाहिए। तो एक बात जो करनी है, लोग पूछते हैं कि सोशल मीडिया पर जो लोग आते हैं दीन के मसाइल बताते हैं, जैसा कि हमारे जेल में वो बड़ा मशहूर हो गया है सिर्फ सहाबा पर बदजुबानी की वजह से, अली मिर्जा इंजीनियर, और दूसरा जावेद गांधी, वो भी मशहूर हो गया। बाज़ हदीस का भी इनकार करते हैं ये लोग, मुस्तनद हदीस है उनका भी इनकार करते हैं। लेकिन लोग बेचारों को, आम लोगों को क्या पता, जो बात वो कर रहे हैं लोग कहेंगे जी ठीक बात कर रहा है। एक लफ्ज है, आमतौर पर कोई पार्टी सियासी हो, वो जब नारा कोई लगाती है ना, तो ऐसा नारा लगाती है, अट्रैक्शन वाला नारा, कि लोग जो उस नारे को देखकर ना हमारे साथ लग जाए, इस तरह का नारा वो लगाते हैं। अब ये कहता है कि ना मैं ना बुजुर्गों को मानता हूं और ना मैं भाभी के मैंने अल्लाह वाला, वहाब अल्लाह का नाम है, या निस्बती गाली तो अल्लाह वाला, ना मैं अल्लाह वाला हूं, ना मैं बुजुर्गों को मानता हूं और या किराम को मैं नहीं मानता। मैं हूं मुस्लिम, इल्मी किताबी, इल्मी मेरा इल्म, किताबी मेरी किताब, अपने इल्म और अपनी किताब के मुताबिक जो कुछ भी चाहूं मैं बयान करूं।
اب لوگ ہیں بڑے سادہ ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ جو بندی ہے یہ بھی غلط، بریلوی بھی غلط، اہل حدیث بھی غلط، یہ سارے غلط ہیں، میں ٹھیک ہوں، ساری دنیا غلط ہے، میں ٹھیک ہوں، ایک پیسے ہی بات میں کر رہا ہوں، بس بات کرنے کی قرآن سے ہے۔ اور ایسے ایسے مسئلے جو علماء عوام کے سامنے اس لیے نہیں کرتے کہ عوام فتنے کا شکار نہ ہو، عوام تذبذب کی کیفیت میں نہ آ جائے، وہ عوام والے مسئلے ہے ہی نہیں، کیوں عوام کے سامنے وہ مسئلے ہم کریں؟ جب وہ اس طرح کے مسئلے کرتے ہیں لوگوں کو لگتے ہیں وہ مسئلے چٹ پٹے، اور جو سننے والے ہیں ان کی کیفیت کیا ہے؟ سنانے والوں کو تو یہ جانتے نہیں، یہ نہیں جانتے کہ وہ آدمی کون ہے، اس کا کریکٹر کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کی سیرت کیا ہے، اس کے ساتھ کوئی سفر کبھی کیا ہے، اس کے ساتھ کوئی لین دین کبھی کیا ہے، اس سے میں واقف ہوں یا نہیں ہوں، نہیں، بات ٹھیک ہے، علاشیر ایسے ہی دوڑنا شروع کر دیا اس کے پیچھے۔ کبھی آپ نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے بھی اس طرح کیا ہے؟ کوئی آدمی آپ کو نہ جانتا ہو، وہ آ کر آپ سے کہے کہ مجھے 1 لاکھ روپیہ ادھار دیں، آپ اس کو دے دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ اور آپ اس کے پاس کوئی امانت جمع کرائیں گے؟ نہیں کرائیں گے، بھئی میں تم کو جانتا ہی نہیں، میں تمہارے پاس کو اپنی امانت جمع کراؤں؟ تو دین کا مسئلہ اتنا نازک ترین مسئلہ جس کی آخرت میں جوابداری ہوتی ہے، اللہ نے پوچھنا ہے، حساب کتاب لینا ہے دین کی باتوں کے متعلق، وہ تم ان سے پوچھتی ہو جا کر جن کو تم جانتے ہی نہیں۔ اب شیخ محمد ہے، اس کو ایک سنتا ہے، ہمارے کئی سنتے ہیں، گاؤں کے بے شمار لوگ اس کے بھی، وہ جی بڑا اس کے پاس علم ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ پرویزی ہے، منکر حدیث ہے، منکرین حدیث سے اس کا تعلق ہے، وہ پرویزی فرقے کا آدمی ہے۔ لوگ سنتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ علماء کے سامنے جب کرتا ہے نا تو وہ بڑی زبردست بات کرتا ہے، لیکن وہ جو بڑے علماء ہیں ان کا سامنا نہیں کرتا، وہ اس کو چیلنج بھی کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے آ کر بات کرو، نہیں کرتا۔ جس طرح ادھر علی مرزا کے پاس علماء آتے ہیں، آ کر بات کرتے ہیں، کہتے ہیں باہر آ کر بات کرو، دین کے مسائل جو تم نے چھیڑے ہوئے ان کے متعلق بات کرو، تو علماء سے تو بات نہیں کرنی۔ عام بندے، کالجوں کے اسٹوڈنٹ، نوجوان، ان کو صرف گمراہ کرنے کے لیے، ان کو غلط راستے پر لانے کے لیے ایسے ایسے واقعات، ایسی ایسی باتیں کرنی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ صحیح راستہ اپنے لیے تلاش ہی نہ کر سکیں اور اس راستے پر چل بھی نہ سکیں۔ تو لوگوں کو اس طرح کر کے یہ بتا کر کہ فلاں حدیث جو ہے لکھی ہوئی ہے، فلاں نمبر ہے اس کا، بخاری کے اندر فلاں حدیث ہے، اب لوگ جو ہیں وہ حدیث کا نمبر دے کر اس کو شروع کر دیں گے کہ جی یہ حدیث لکھی ہے، باقی یہ حدیث تو ہے۔ اب وہ آدمی کہتا ہے لوگوں کو کہ 4 حدیثیں ہیں بخاری میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے متعلق، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، اور کہتا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے آدمی پوچھے کہ تو اور تیری ماں اور تیری بہنیں وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتی ہیں، شرم اور غیرت آنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہتان باندھنا یہ بہت بڑی گل ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ حالانکہ لوگوں کو معلوم نہیں کہ حدیث کی کتنی کتابیں ہیں۔ صحابہ کی حدیثوں کا زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہے کہ بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، یہ صحابہ کی حدیثیں ہیں، زیادہ تر لوگ انہیں کو جانتے ہیں۔ لیکن حدیث کی اتنی کتابیں کہ لوگوں کو ان کے نام تک ہی نہیں پتا۔ عام لوگ ان کے نام نہیں جانتے، عوام ان کے نام نہیں جانتے، عوام نے تو ان کی شکل بھی نہیں دیکھی، لیکن یہ لوگ ان کو لوگوں کو بتا کر کے بھی صرف یہی حدیث کی کتابیں ہیں، اور ان میں سے پھر جو حدیثیں اختلافی ہیں، یہ میں جیسے آپ کے سامنے یہ حدیث بھی لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا مطلب کیا ہے، لوگوں کو تلذذ کی کیفیت میں لانے کا مقصد کیا ہے۔ حالانکہ اس طرح کی احادیث جو علماء کرام نے چھان بین کر کے کتابیں لکھی ہیں منتخب احادیث کے نام سے، یا مختلف حدیث چھانٹ کر کے عوام کے لیے، تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ بنے۔ لوگوں کو تو حدیث کی اقسام کا ہی نہیں پتا کہ حدیث کی قسمیں کتنی ہیں، کون سی حدیث جو اس پر ہم عمل کریں، کون سی پر نہ عمل کریں۔ علماء نے چھانٹ کر ان کو الگ کر کے عوام کی سہولت کے لیے رکھ دیا کہ یہ تمہارے اعمال والی حدیث ہیں، تم ان کو پڑھو، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو، تمہارا یہ کام ہے۔ تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم اختلافات والی حدیث کو لے کر ان پر تم چھان بین کرنی شروع کر دو۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک آدمی کے پاس دین کا علم ہے ہی نہیں ہے پورا، وہ اچھی طرح دین کا علم جانتا ہی نہیں ہے، اس کو عربی پر مہارت ہی نہیں ہے، وہ نہ عربی جانتا ہے، نہ وہ عربی کے قواعد جانتا ہے، نہ اس کو حدیث کی اقسام کا پتہ ہے۔ اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ادھر ادھر شان انگیزی کرے؟ جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو ٹھیک ہے باجی۔ اور اس لیے
یہ ہر آدمی کا کام بھی نہیں ہے. سب سے پہلے تو سیکھنا پڑتا ہے. کوئی بھی کام ہے دنیا کا, کوئی بھی کام ہے, پہلے آپ سیکھتے ہیں, اس کے متعلق پھر آپ اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک آدمی ڈرائیونگ کرتا ہے گاڑی پر, وہ پہلے دن بیٹھ کر جی ٹی روڈ پر گاڑی چلانا نہیں شروع کر دیتا, بلکہ وہ اس کا طریقہ کار سیکھتا ہے کہ کس طرح کر کے چلانا ہے. اسی طرح کر کے دین والی کا بھی کام ہے. دین کا کام جو سیکھنا نہیں ہے بس ٹھیک ہے نہیں, اس طرح کر کے پھر اختلافات والی باتیں کر رہی ہیں, یہ بھی مناسب نہیں ہے. تو حدیث کا نمبر جو بتا دیتے ہیں ان کو اگر یہ کہا جائے کہ تم حدیث عربی میں پڑھ کر کیوں نہیں سناتے, ہم بیچاروں کو عربی آئے تو عربی پڑھ کر سنائیں. قرآن مجید بات جو نہیں پڑھ سکتے ناظرہ, لیکن وہ بیٹھے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں. نہ قرآن مجید صحیح پڑھ سکتے ہیں, نہ حدیث جو ہے وہ عربی میں صحیح پڑھ سکتے ہیں. اب جو لوگ سننے والے ہیں ان کے سامنے وہ ترجمہ پیش کریں گے اردو میں. اب ان کو کیا پتا کہ یہ تو ترجمہ دیکھ کر متاثر ہو جائیں گے, جی ٹھیک ہے جس کا یہ ترجمہ ہے. ان کو پتا تو نہیں ہے کہ عربی کی عبارت کیا ہے اور اس کا ترجمہ کیا کیا جا رہا ہے. آج کیوں قرآن مجید کتنے فرقوں کے کتنے قرآن مجید ترجمے والے بن گئے, لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق ترجمے کرنے شروع کر دیے. اس لیے خود اگر علم نہ ہو تو کم از کم آدمی پوچھ لیتا ہے, لیکن ہم لوگ پوچھنا جو ہے وہ گوارا نہیں کرتے. لیکن اس بات پر کہ فلاں نے یہ بات کی ہے, اب سوشل میڈیا پر اس نے بات کی ہے اس لیے اس کی بات مان رہے ہیں. لیکن میں نے آپ سے پہلے بات کی ہے کہ جس آدمی کو آپ جانتے نہیں, آپ اس کے پاس اپنی کوئی امانت جمع نہیں کراتے کہ یہ کہیں خائن نہ ہو, میرے پیسے کہیں کھا نہ جائے, تو اپنے دین کا جو مسئلہ ہے اس سے جا کر پوچھیے جس کو تم جانتے ہی نہیں ہو. سوشل میڈیا پر لوگ بیٹھے, وہ تو بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بے شمار لوگوں نے جال لگائے ہوئے ہیں. مذہبی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, شیعہ بیٹھے ہوئے ہیں, اہل حدیث بیٹھے ہوئے ہیں, بریلوی بیٹھے ہوئے ہیں, دیوبندی بیٹھے ہوئے ہیں, سب نے جال اپنا اپنا لگایا ہوا ہے. اب تم کو کیا پتا, جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرویزی کو ایک آدمی سن رہا ہے, اس کی بحث سن رہا ہے, اس کے متاثر ہو رہا ہے اس سے, پرویزی سے جو منکر حدیث ہے, وہ حدیث کو ہی نہیں جانتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, ترمذی کی حدیث ہے کہ من حدثکم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قائما فلا تصدقوا, جو آدمی آپ سے یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے, وہ سچا نہیں ہے, اس نے جھوٹی بات کی ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے. اور اس حدیث کے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ اصحا ما فی الباب نے لکھی ہے, اصحا ما فی الباب میں نے لکھا ہے. انہوں نے اس حدیث کو یہ بات کہی ہے کہ یہ سب صحیح حدیثوں سے بھی زیادہ صحیح حدیث ہے. اب علماء جانتے ہیں جو حدیثوں کے امام ہیں, جو محدثین ہیں, تو وہ اس کہتے ہیں کہ ما جا ما فی الباب اصحا صحیح سے سب سے اوپر والا جو درجہ اس کے لیے اصحا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ایک ہوتی ہے صحیح حدیث, ایک ہے اصحا ما فی الباب, اس باب کی یہ صحیح ترین حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا. بعض لوگ معذور ہوتے ہیں, ان کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ سیٹ پر بیٹھ کر, وہ جو آج کل سیٹیں ان پر بیٹھ کر وہ پیشاب کر لے. جو کھڑا ہو کر کرتا ہے معذور ہے, اگر اس کو تکلیف ہے, گھٹنوں کی تکلیف ہے یا کوئی مسئلہ ہے, بیمار ہے, اس کے لیے تو اجازت کی گنجائش ہے. لیکن یہ عام کہنا کہ یہ سنت ہے نعوذ باللہ من ذالک, تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح کر کے سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہوں کہ گاندھی صاحب ہیں, جاوید گاندھی, وہ کیا کہتا ہے کہ غار حرا کا جو واقعہ ہے جو مستند حدیث کی کتاب میں موجود ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں موجود ہے, وہ بھی بہت سی حدیث کا انکار کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ من گھڑت واقعہ ہے, یہ سارا واقعہ من گھڑت ہے, حالانکہ اس کی بے شمار صحیح اسناد موجود ہیں. اب وہ کہتا ہے کہ ایک اور بات کہ جو معراج کا واقعہ ہے یہ خواب تھی, یہ واقعہ نہیں پیش آیا. لوگ اس کو ماننے والے مانتے ہیں, اندھی تقلید لوگ کر رہے ہیں ان لوگوں کی. ویسے کہتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے, لیکن لوگ اندھی تقلید کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جو یہ خواب تھا واقعہ نہیں تھا. اللہ نے قرآن میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, کہ اللہ کی ذات وہ پاک ذات ہے جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے گئی مسجد اقصی. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات فرمائی, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ جو معراج کا واقعہ ہے, سارا واقعہ بہت لمبا واقعہ ہے, اور وہ دنیا کا ایک انتہائی دلچسپ واقعہ ہے.
دلچسپ قسم کے واقعات میں شامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کی کتابوں میں بیان فرمایا ہے 27 صحابہ کرام اس وقت موجود تھے جب یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر یہ وہی واقعہ ہے جس پر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا گیا کہ انہوں نے اس واقعے کی تصدیق کی تھی جب ابو جہل نے کہا تھا کہ یہ واقعہ تمہارا دوست بیان کر رہا ہے کہ میں راتوں رات فلاں جگہ گیا ہوں، راتوں رات ہو کر آ گیا ہوں، یہ واقعات پیش آئے ہیں، تھوڑے سے وقت میں کہہ رہا اتنا واقعہ پیش آ گیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس سے بڑی بات ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں موجود ہوتے ہیں، فرشتہ وہی والا آتا ہے، ہم اس کو دیکھ بھی نہیں رہتے لیکن ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ان کے پاس وہی والا فرشتہ آتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صدیق کا لقب دیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ابو جہل نے مذاق کرنا شروع کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کہنے لگا واقعی یہ واقعہ پیش آیا ہے؟ آپ فرمایا کہ ہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے، یہ معراج کا جو واقعہ ہے۔ اس نے کہا پھر میں لوگوں کو اکٹھا کروں، لوگوں کو بتاؤں؟ آپ فرمایا کہ ہاں جا کر بتاؤ۔ یہ ساری باتیں جو حدیث میں موجود ہیں وہ کدھر جائیں گی کہ ہم یہ کہیں کہ یہ خواب تھا؟ یہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکل رہے تھے یہ واقعہ سنانے کے لیے، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ان کی چادر پکڑ کر کہتی فرمایا کہ یہ بات باہر جا کر نہ کرنا، لوگ پہلے یہاں پر بہتان لگا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تو باہر جا کر یہ واقعہ ضرور بیان کروں گا، سچا واقعہ یہ پیش آیا، بڑا بہت لمبا واقعہ تھوڑے وقت میں پیش آیا اور میرے ساتھ یہ واقعہ عجیب پیش آیا، میں تو پیش کروں گا لوگوں کے سامنے۔ تو اگر یہ واقعہ نہ ہوتا، خواب ہوتی تو اتنا اس کے جس کی کتاب میں اس کے بارے میں اتنا کیوں بات آتی؟ پھر ہم یہ بات دیکھتے ہیں، اب آپ خود اندازہ لگائیں، جو آدمی یہ بات کہے کہ صحابی ہونا کوئی فضیلت نہیں، مسلمان ہونا فضیلت ہے، صحابی ہونا کوئی فضیلت نہیں، یہ علی انجینئر۔ صحابہ کرام وہ عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ آپ روزے پر جاتے ہیں اور بڑی سعادت سمجھتے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مل کر کفر کے خلاف لڑائیاں لڑی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم قدم پر ساتھ دیا ہے، قربانیاں دی ہیں، گھر چھوڑے ہیں، کاروبار چھوڑے ہیں، اولادیں چھوڑی ہیں، وطن چھوڑا ہے۔ ان کے متعلق یہ کہنا کہ صحابی ہونا کو فضیلت کی گال نہیں، مسلمان ہونا فضیلت کی گال ہے، اور لوگ ہمارے سنتے ہیں بڑے شوق کے ساتھ، شرم آنی چاہیے ان کو۔ ہمارے اس لیے یہ بات پیش کرنے کی مجھے ضرورت پیش ہے کہ ہمارے گاؤں سے بھی نوجوان جاتے ہیں اس کو سننے کے لیے، اور لوگوں کو ساتھ کہتے ہیں کہ آؤ جی مرزا صاحب کو چلیے سنواتا ہوں، اس لعنتی انسان کو جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو لڑائی ہوئی ہے، اگر میں اس وقت موجود ہوتا تھا میں حضرت علی کے پاس کے گروہ میں شامل ہوتا، اگر میں اس وقت موجود ہوتا میں حضرت علی کی طرف سے لڑتا جس کے خلاف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کے خلاف۔ یہ ایسی باتیں کرنے کا کتب بنتا ہے ہمارا، ہمیں کیا ان باتوں کے ساتھ سروکار، عمل والی بات نہیں کرنی، لوگوں کو ذہن کو الجھانے والی بات کرنی ہے۔ تو لوگوں نے پھر اس طرف لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ٹھیک ہے یہ چٹپٹی باتیں ہیں، یہ شغلیہ باتیں ہیں، وقت گزارنے کے لیے چلو جی چلو اس پر ایسی ایسی باتیں۔ اور پھر یہ کہنا کہ قرآن مجید کو موبائل پر دیکھ کر پڑھنا زیادہ ثواب ہے قرآن مجید کو کھول کر پڑھنے کی نسبت، یہ بھی اس کی بات ہے۔ اب لوگ جو ہے انہوں نے موبائل پر پڑھنا شروع کر دیا ہے، قرآن مجید جو اس پر مٹی پڑ رہی ہے، مسجد کے قرآن مجید کو کھول کر نہیں پڑتا ہے، مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے موبائل کھولے ہوتے ہیں کہ مرزا صاحب نے آگ چڑھایا بھائی بڑا ثواب ہے موبائل کھول کے قرآن مجید پڑھنا، پڑھو قرآن مجید کھول کے، گناہ نہیں ہے موبائل کی قرآن مجید پڑھنا، گناہ نہیں ہے۔ لیکن مصحف کو جب آپ کھولیں گے، قرآن کو کھولیں گے، اس کو پڑھیں گے، ہاتھ میں پکڑیں گے، آپ کے دل و دماغ کی کیفیت اور ہوگی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے اللہ کا قرآن ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اس وقت آپ پر رغبت طاری ہوگی، آپ پر اس وقت کیفیت اور طرح کی طاری ہوگی کہ میں قرآن ہاتھ میں پکڑ کر پڑھ رہا ہوں۔ موبائل سے پڑھا جا سکتا ہے، گناہ نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا گناہ ہے، لیکن یہ کہنا کہ قرآن مجید پڑھنے کی نسبت موبائل سے پڑھنا زیادہ ثواب ہے، یہ زیادتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ قرآن مجید کو آگ لگانا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کسی کے سامنے نہ جلائیں، سردیوں میں چھت پر اس کو جلائیں اور آگ کے مزے لیں، یہ بات قرآن مجید کے متعلق بھی کہنا مناسب نہیں ہے۔ اب وہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں جو کہتے ہیں حدیث سے قرآن کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں لمٹ میں کتابی، یہ حدیث کون سی ہے، یہ کون سی دین کی بات ہے کہ لوگوں کو اس طرح کی باتیں بتائی جائیں جو لوگوں کے عمل کے ساتھ تعلق رکھنے والی نہیں ہے، الٹا لوگوں کو گمراہ کرنے والی باتیں ہیں۔ اب لوگوں کو تو خود غور کرنا چاہیے کہ کیوں وہ گمراہی کے راستے پر جانا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام عظیم شخصیات ہیں، ان کے متعلق طرح طرح کے بکواسات کرنے یہ اس کا شیوا ہے۔ عام طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ان پر طنز کرنا، ان کی بات زبانی کرنا، طرف بیانی کرنا ان کے متعلق اس کے عام طور پر مشغلہ ہے۔
پھر بند کمرے میں تبلیغ، یہ کون سی تبلیغ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تبلیغ نہیں کر سکتے تھے؟ وہاں پر وہ بیٹھ کر کرتے رہے ہیں پہلے، لیکن اسلام کا تقاضا تھا جب کہ باہر نکل کر تبلیغ کرو، پھر چوکوں میں، چوراہوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور تبلیغ کی ہے۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ چار آدمی اپنے مسلک کے، اپنے فرقے کے اکٹھے کر لو، ایک کمرے میں بند کر کے ان کو باتیں سمجھاؤ، ان کو کہو کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے۔ دین کی خدمت یہ ہے کہ تم عوام میں جاؤ، عوام کے مجمع میں جا کر لوگوں کے سامنے اللہ کا دین پیش کرو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 1,24,000 قوم میں انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ کا دین پیش کیا ہے۔ اس لیے آپ سے یہ بات اس لیے کی ہے کہ موجودہ حالات جو سوشل میڈیا ہے یہ ایک فتنہ بھی ہے اور اس کے لیے خیر بھی پھیلتی ہے۔ آپ خود اس چیز کا جائزہ لے کر، آنکھیں کھول کر، جس مسئلے کا پتہ نہ اس کا پتہ کر کے اس کا استعمال کریں، آنکھیں بند کر کے نہ کریں۔ بے شمار فتنے مار رہے ہیں، مرزائیت ہے وہ عروج پر ہے، پرویزیت ہے وہ عروج پر ہے، مشترکہ پرست مولوی ہے وہ عروج پر ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑنے کے لیے سادہ سی بات ہے، آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اس طرح ہم آتے نہیں، 5 وقت نماز ہم نہیں پڑھتے، قرآن مجید کی تلاوت ہم نہیں ہر روز کرتے، اللہ کا ذکر کریں، جو اللہ تعالیٰ نے احکام بتائے ہیں حلال حرام کے، جائز ناجائز کے، ان پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت نصیب کرے گا، جنت بھی اللہ دے گا۔ لیکن اگر ادھر ادھر کوشش کی کہ ہم یہ ادھر بھی جائیں، اور یاد رکھیں یہ سارے کام وہ آدمی کرتا ہے جو عملی طور پر صفر ہوتا ہے۔ عمل کرنے والے آدمی کو عمل چاہیے اور عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اللہ سے دعا اللہ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔